بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ Undefeated general in the history of all over the world is the one man named حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 5-10 نہیں، 25 نہیں، 50 نہیں، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کبھی بھی کسی بھی جنگ میں ڈیفیٹ نہیں ہوئے، ہارے نہیں۔ آپ نے کبھی بھی کسی جنگ میں اپنی کمر کو موڑا نہیں، کبھی بھی دشمن کے سامنے سے کبھی بھی بھاگے نہیں۔ آپ نے ہمیشہ دشمن کا مقابلہ سینہ تان کر کیا، اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ آپ 10 لوگوں کو لے کر 4000 کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، اور ان 4000 کا خاتمہ کرنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ 40 لوگوں کے ساتھ 40,000 کے لشکر میں چلے جاتے ہیں، اور ان 40,000 کو آپ کشتوں کے پشتوں لگاتے چلے جاتے ہیں، اور آپ ان کو فتح یابی کے ساتھ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ واپس بھی آتے ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ کے منصب پر فائز تھے، اور آپ کے حکم کے یہ تھا کہ جب آپ کوئی حکم فرما دیتے تھے تو کوئی انسان بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور جب آپ اس طریقے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں جب اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے اور ان کو فتح یاب ہو کر واپس جب آ گئے، تو حضرت عمر نے آپ سے فرمایا کہ اے خالد بن ولید، تم نے یہ کیا کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے مقابلے میں 10 کفار کو شکست دے گا، یعنی کہ اگر ایک مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 کفار پر غالب رکھے گا، اور اگر یہ 2 ہوں گے تو 20 پر غالب رہیں گے، اور اگر یہ 10 ہوں گے تو یہ 100 پر بھی غالب رہیں گے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی ہے، کیا ہم لوگ ہی وہ ہیں؟ کیا ہم لوگ وہ ہیں؟ جہاں تک دیکھا جائے تو یہ صحابہ کرام تھے، اور یہ ان کا ایمان اور تقوی کی بنیاد پر یہ اصول تھا کہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہوتے تھے کہ ہم لوگ کم ہیں، آج بھی ہم لوگ 1.5 کروڑ ہونے کے باوجود ہم لوگ زوال کا شکار ہیں، جبکہ وہ لوگ کم ہوا کرتے تھے، وہ 20-30 ہزار ہوتے تھے، اور 4-4 لاکھ کے لشکر کو وہ مار بھگاتے ہوتے تھے، اور لوگ ڈر جاتے ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، جبکہ آج ہمارے زوال کا شکار ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف فاتحہ خوانی کے لیے رکھ دیا ہے، ہم نے قرآن کو صرف مردوں کی جان نکالنے کے لیے رکھ دیا ہے کہ اگر کسی کی جان نہیں نکل رہی تو 4 بچے بلا کر مدرسے سے تو ہم لوگ یاسین یا کوئی بھی سورت پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں جی مردے کی جان آسانی سے نکل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر غور و تدبر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اوپر غور کرو، فکر کرو، دنیا کو سمجھو، اور اس کے بعد آپ لوگ دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ پچھلے 200-250 سال سے ہم لوگ پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ مسلمانوں میں کتنے ہی بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے ہیں، کتنے ہی بڑے بڑے سرجری دان بھی گزرے ہیں، کتنے ہی بڑے بڑے مفکر اور مفسر بھی گزرے ہیں، لیکن کتنے ہی بڑے بڑے جنگجو بھی گزرے ہیں جن کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ صرف پیسہ کمانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، وہ لوگ کتنے عزت شمار کیا کرتے تھے اور کتنی عزتیں تھیں ان لوگوں کے پاس۔ اور مسلمان ہم لوگ آج
یہودی اور نصارہ کے جو ہے لوبی میں جا جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ جو حکمران تھے اندلس کے، یورپ کے، وہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے خلیفاؤں کو خط لکھا کرتے تھے اور ریکویسٹ کیا کرتے تھے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو اپنے مدارس میں اور یونیورسٹیز میں داخلہ دیا جائے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، ہم پستی کا شکار اس لیے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نہیں پڑھا۔ ہم نے قرآن کو صرف پڑھ لیا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں۔ کبھی ہم نے قرآن کو اس کی تعلیمات کے مطابق پڑھا ہی نہیں، جبکہ قرآن پاک کے اندر 500 سے زیادہ جو ہے آیات جہاد کے بارے میں آئی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی، جس میں سے وہ کبھی بھی ڈیفیٹڈ نہیں ہوئے، کبھی بھی ہارے نہیں، کبھی بھی شکست نہیں کھائی۔ تو حضرت خالد بن ولید کی وہ جو زندگی ہے، 63 سالہ زندگی ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ جس کے لیے وہ مسلمانوں کے لیے باہر نہ نکلے ہوں، مسلمانوں کے لیے وہ لڑے نہ ہوں۔ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ جذبہ جہاد ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر سے جذبہ جہاد بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، یاد نہیں رہا، کیونکہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے زوال کا شکار ہو گئے ہیں۔ ابھی جو ہے ہمیں جو ضرورت ہے وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی ہے اور اپنے اسلاف جو ہیں ان کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی ہے۔ اقبال نے جو ہے اس کے بارے میں بڑی ہی اچھی بات کی کہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہی انداز مسلمانی ہے؟ خودکشی شیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔